ہے مشورہ کرنا۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص وصف بیان ہوا ہے اہل ایمان کا کہ ان کے انداز اور طور طریقوں میں یہ بات شامل ہے کہ جب آپس میں کوئی معاملہ انہیں درپیش ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ کئی مقامات پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورے فرمائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے کو آپ علیہ السلام نے کئی مقامات پر ترجیح عنایت فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ رب العزت فرماتا ہے من کانا یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس کی کھیتی میں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ بھی اس مضمون پر موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مضمون مختلف انداز میں مختلف آیات میں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی ساری تگ و دو دنیا کے حصول میں لگا دے گا تو یہ تو طے شدہ بات ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اگر دنیاوی طور پر وہ اپنے لیے کامیابیاں چاہتا ہے، ساری کوششیں اس کی اسی پر منحصر ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے میرا کاروبار بھی بڑا ہو اور میرے ذرائع آمدن بھی بہت زیادہ ہوں، میری شہرت بھی بہت زیادہ ہو اور میرا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہو، میرا پروٹوکول بھی ہو، لوگ میری واہ واہ بھی کریں اور میری بات کی اہمیت بھی رکھیں اور میرے تعلقات اچھے ہوں، یہ سب چیزیں مل جائیں گی اسے۔ لیکن اگر صرف اسی کو اس نے منزل بنا لیا تو پھر قرآن کہتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس سے منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن یہ منزل مقصود نہیں ہے۔ منزل مقصود آخرت ہے۔ بندہ مومن کے لیے اس کی زندگی کا ہر عمل اسی زاویہ نظر سے ہو کہ اخروی اعتبار سے مجھے اس کے کیا ثمرات و فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر یہ ضابطہ ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ پوری زندگی کا، اسلامی زندگی کا نچوڑ خلاصہ ہے جو قرآن و حدیث میں مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں بیان ہوا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں وہ پیاری آیت کریمہ ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو حضرات اہل بیت عظام کی محبت اور ان کی الفت خاص طور پر اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کتنا پسند فرمایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے خود محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی امت سے یہ فرما دیجئے کہ جو دنیاوی اعتبار سے آپ کے لیے فکر مند ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور یہ اہل بیت سے محبت کرنا بھی کوئی عوض نہیں ہے تبلیغ دین کا، بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس کتاب اللہ کو چھوڑ جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کتاب اللہ ہے اور پھر اہل بیت کی عملی زندگی ہے، دونوں کا مجموعہ انسان کے لیے اخروی نجات و کامیابی کا ذریعہ و سبب ہے۔ اور ایک روایت میں سنت رسول فرمایا کہ سنت رسول کو چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی احادیث طیبہ حضور کے فرامین ہمارے لیے مینارہ نور ہیں اور عمل کا اس میں پیغام ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت کریمہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی طرف تاکید ارشاد فرمائی کہ انسان پر جو تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں، قرآن نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم بڑی بڑی غلطیاں گناہ کر جائیں اور پھر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اپنے اعمال پر نظر رکھنا، اپنا محاسبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر نادم ہونا، توبہ استغفار کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو آزمائشیں اور مصیبتیں ہمارے گرد منڈلاتی ہیں اس کی بہت بڑی وجوہات ہماری بے اعتدالیاں ہیں، اور اس نقطہ نظر کو انسان سامنے رکھتے ہوئے توبہ و استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف افراد آئے مختلف مسائل کو، پریشانیوں کو لے کر، کسی کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاں تنگ دستی کا مسئلہ ہے، کوئی ناچاکیوں میں مبتلا ہے، کوئی کاروباری معاملات میں ہے، تو سب کو آپ نے یہی ورد ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ سب کے مسئلے الگ ہیں، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، اور سب کو آپ نے ایک ہی ورد و وظیفہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جب کوئی قوم استغفار میں مشغول ہوتی ہے تو قرآن پاک کا بھی یہ مضمون ہے کہ رب العزت رحمت کے دروازوں کو، آسمان سے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، مشکلات بھی دور کرتا ہے، اور رب العزت ثواب میں، ذخیرے میں اضافہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ مضامین ہمیں اس وقت میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا ایک معنی ہوتا ہے بناوٹ، اور ایک معنی اس کا سونا بھی ہے، گولڈ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق مضامین کو ارشاد فرمایا، اور یہاں سونے کے معنی میں یہ ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 7 رکوع اور 89 آیتیں۔ اسی میں وہ آیت کریمہ ہے جو ہم سواری سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا۔ یہ پڑھتے تو ہم رہتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم ذرا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی افادیت میں اور اس کے ثمرات میں اور برکات ملے۔ اس کے معنی اور مفہوم یہ ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس سواری پر کنٹرول عطا فرمایا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اس دعا کا اور اس قرآنی آیت کا مفہوم ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، اور اس کی برکات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سواری کے شر سے اور نقصان سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں ان کفار مکہ کی مذمت بھی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لیکن ان لوگوں کو انہی کے پیرائے میں سمجھایا گیا اور فرمایا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، کہ جب ان میں سے کسی فرد کو، ان کفار مکہ میں سے کسی شخص کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں بھر جاتا ہے۔ جو اس وقت زمانے جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر جو رویہ اور انداز تھا، اور الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اس کے جراثیم ہمیں اس زمانے میں بھی کسی نہ کسی انداز میں نظر آتے ہیں۔ بہرحال تو قرآن نے کہا کہ تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب اولاد کو منسوب کرنا ہے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو۔ تو یہ ان کے زاویے سے ہی گویا کہ ان کی مذمت کی گئی کہ یہ تمہاری کیسی تقسیم ہے، اور تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ نسبت بھی تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، جو اپنے لیے تم ناپسند کرتے ہو اس کو تم نے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ اولاد ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کو انہی کے انداز میں ان کا رد کیا گیا، ان کی مذمت کی گئی۔ اور پھر یہاں اس صورت میں یہ بھی ان کا قول ذکر کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں شخص کو نبوت کیوں عطا نہیں کی، جس طرح عروہ بن مسعود جب ایمان نہیں لائے تھے ان کے بارے میں یہ کہتے تھے، اس طرح ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے، اور یہ اس وقت کے سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے۔ تو کہا کہ ان کو نبوت کیوں نہیں ملی، جناب حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں ملی؟ تو قرآن نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ یعنی یہ تو رب کا فضل ہے کہ جس نے اپنے ان برگزیدہ چنے ہوئے بندوں کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، تو یہ تو ان کے ذمے کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کے فیصلے ہیں کہ وہ جسے یہ اس اعزاز سے چاہے سرفراز فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جس میں فرمایا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ بہت سارے دوست قیامت میں ایسے ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن جائیں گے، سوائے ان کے کہ جن کا آپس میں محبت کا تعلق، دوستی کا تعلق تقوی کی بنیاد پہ۔ ان دنیاوی جو ہماری دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہیں، بعض اوقات اس میں بےہودگیاں بھی ہیں، گناہوں پر مشتمل بیٹھکیں بھی ہیں، وہ ساری چیزیں قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف حجت بن جائیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف وہ گواہیاں دیں گے اور دشمن بن جائیں گے۔ تو دوستی، سنگت اور گیدرنگز ایسی ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اضافے کا ذریعہ سبب بنے، اسی سے انسان کو نیک اعمال میں رغبت ملتی ہے۔ اچھے ماحول میں انسان ہوگا تو اس کو نیکی کی توفیق ملے گی، اگر برائیوں میں، گناہوں میں گرد وہ گھومتا رہے گا اور اس کے اطراف میں ایسے لوگ ہوں گے تو بلا شبہ جو ہے وہ گناہ کی طرف اس کے قدم بڑھیں گے، اور نیکی کرتے ہوئے وہ اکتائے گا معاذ اللہ، اور اس کو جھجک محسوس ہوگی۔ یہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی آیات کا خلاصہ ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو برا دوست ہے وہ برائی سے بدتر ہے، یعنی برائی تو انسان ایک بار کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر برے دوست کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے تو بار بار اس کو گناہ کی طرف ابھارتا رہے گا۔ اور دوسری طرف ایک بار نیکی کر لینا یہ ہلکا ہے کہ انسان کو کوئی اچھے کی صحبت مل جائے
کیونکہ ایک بار نیکی کر کے انسان چھوڑ دے تو وہ اس کا عمل دیر پار نہیں رہتا، لیکن اگر کسی اچھے کے ساتھ، کسی نیک صالح شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے، اس کی دوستی ہو جائے، اس کو صحبت اس کی میسر آ جائے، تو بار بار اس کے لیے پھر نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے، چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے، تو اس حوالے سے اس کی فضیلت یہ ملتی ہے کہ جو شخص جمعے کی رات یعنی شب جمعہ سورہ دخان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو رات کے وقت اس کی تلاوت کرے، اس میں شب جمعہ کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی رات سورہ دخان کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، جو ساری رات اس کے لیے استغفار کرتے رہتے۔ بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 3 رکوع اور 59 آیتیں ہیں۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، تو یہ ایک قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے کہ آسمان پر ایک دھواں نمودار ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں رمضان کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو شب قدر کا ذکر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں یعنی شب قدر میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ پھر ایک پیاری آیت کریمہ اس صورت میں کفار کی مذمت میں ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں انعام کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، یہ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب کفار روتے ہیں، یعنی جب کفار مرتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ان پر آسمان اور زمین نہیں روتے۔ تو اس کے برعکس جو اس کا مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جب اہل ایمان میں سے جو اللہ کا نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے رخصت ہونے پر آسمان و زمین کو بھی غم ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفاسیر میں مفسرین نے اس بات کو احادیث کے ضمن میں نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے رخصت ہونے سے انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی غم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبولین کو، صالح بندوں کو اعزاز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان اعزازات سے مشرف فرمائے، ان صورتوں کی، ان آیات کی رب العالمین ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ